داڑھی کیا ہے؟ داڑھی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جس شخص کی داڑھی نہ ہو وہ امامت نہ کروائے، اس کا مطلب ہے کہ بہت عظیم جگہ ہے جس کی وجہ سے اس کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ داڑھی کے متعلق کسی ایک نبی کے بارے میں نہیں آیا کہ ان کی داڑھی نہیں تھی، بلکہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء کی داڑھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے داڑھی کو مرد کی پہچان قرار دیا ہے۔ پہچان کیسے ہے؟ کہ یہ فطرت میں سے ہے۔ فطرت کیا ہے؟ کہ عورت کی داڑھی نہیں ہے، یہ فطرت ہے عورت کی۔ فطرت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے 2 آنکھیں بنائیں، 2 کان بنائے، 2 ہاتھ بنائے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی بناوٹ ہے، چلتا ایسے ہے، کھاتا ایسے ہے۔ اب حیوانوں میں دیکھیں، کسی کے 2 پاؤں ہیں، کسی کے 4 پاؤں ہیں، کھاتا کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح کھاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ مرد کی بناوٹ میں داڑھی شامل ہے۔ اگر اس کو نکال دے گا تو یہ اس بناوٹ میں کمی کر دے گا۔ جن چیزوں کے متعلق اللہ کے نبی نے کلام نہیں فرمایا ان میں گنجائش کی جا سکتی ہے، لیکن داڑھی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جب شروع میں اسلام پھیلا تو صحابہ نے آ کر فرمایا، یا رسول اللہ، کچھ لوگ داڑھی کم کروا رہے ہیں، کٹوا نہیں رہے، دم کم کروا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، خالف المجوس، خالف المشرکین، کیونکہ فارس کے لوگ داڑھی کم کرواتے تھے، کٹواتے نہیں تھے، کم کرواتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان جیسا نہ بننا۔ یہ نہیں کہنا کہ داڑھی رکھ کر چوری کی، داڑھی رکھ کر گناہ ہوتے ہیں۔ داڑھی کا مطلب گناہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ پورا جسم ہے جس کو اسلام نے دیا۔ جیسے آپ کے 2 ہاتھ ہیں، کیا گناہ کی وجہ سے آپ ایک ہاتھ کاٹ دیتے ہیں؟ جیسے آپ گناہ ہونے کے باوجود دونوں ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی نے حکم دیا اس داڑھی کی حفاظت کا۔ مسلح سے منع کیا گیا ہے۔ مسلح کیا ہے؟ کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کے کان کاٹ دیے، اس کی آنکھیں نکال دیں، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، یہ مسلح ہے۔ لکھا ہے داڑھی مسلح میں شامل ہے۔ اس نے بھی اپنے چہرے کو اس طرح بگاڑ دیا ہے جس طرح ایک قاتل مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کے کان کاٹ دے، اس کے ہاتھ کاٹ دے، اس کے جسم کو بگاڑ دیتا ہے، اسی طرح اس نے بھی اپنے جسم کو بگاڑ دیا ہے۔ جسم کی فطرت کو، اس کی حیت کو بگاڑ رہا ہے، تو اس میں داڑھی شامل ہے۔ والسلام۔